بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اور ہمارے پیاری راج دلارو، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آسیہ قادری، راج دلارا یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم آداب زندگی کے سلسلہ میں والدین کے حقوق پر بات کر رہے ہیں۔ اسی سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے کہ والدین کے ساتھ بھلائی اور احسان کی کس حد تک کیا جائے۔ ناظرین، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، کہ ہم نے انسان کو اس کے والدین سے نیک سلوک کا حکم فرمایا ہے۔ یہاں پر بالکل باصراحت، یعنی کسی قدوغن کے بغیر، کسی شرط کے بغیر یہ حکم جو ہے مطلق فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے انسان کو، تمام انسانوں کو، خواہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، اپنے والدین کے ساتھ ان کو احسان کا رویہ رکھنے کا اور حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ ناظرین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو بھلائی ہے، ہمیں انسان جو ہے دیکھنا یہ ہے کہ انسان کہاں تک بھلائی کرے، یعنی بھلائی کی حد کیا ہوگی۔ تو آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ بھلائی کی حد وہاں تک ہے جو انسانی عقل اور خرد اور وہم و گمان سے بھی بالا تر ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اگر وہ دونوں تجھ پر اس بات کی کوشش کریں کہ تو میرے ساتھ اس چیز کو شریک ٹھہرائے جس کی حقیقت کا تجھے کچھ علم نہیں ہے، تو ان کی اطاعت نہ کرنا اور دنیا کے کاموں میں ان کا اچھے طریقے سے ساتھ دینا۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر والدین تمہیں اسلام کے خلاف امور میں بھی مجبور کریں اور کفر و شرک اختیار کرنے پر اصرار کریں تو تم ان امور میں ان کی بات نہ مانو۔ باقی معاملات میں، دنیاوی کاموں میں تم ان کی خدمت بجا لاؤ، ان کے معاملات میں ان کا ساتھ دو، ان کی خدمت کرتے رہو، خواہ وہ کافر بھی کیوں نہ ہو۔ اس سے فقہاء کرام نے ثابت کیا ہے کہ اگر والدین کافر مشرک ہو اور وہ اپنی مسلمان اولاد سے یہ کہیں کہ وہ انہیں بت خانے چھوڑ آئے تاکہ وہ بتوں کی عبادت کر سکے، تو اولاد اپنے والدین کو وہاں نہ لے جائے۔ ہاں، اگر وہ بتوں کی پوجا پاٹ سے فارغ ہو جائیں اور اپنی اولاد کو پیغام بھیجے کہ آ کر انہیں گھر لے جائے، تو بت خانے میں جا کر اپنے والدین کو گھر واپس لے آئے۔ اللہ اللہ، والدین کا ادب و احترام اسلام کی نظر میں کتنا زیادہ ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک شخص حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، والدین کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے کہ ان کے کیا کیا حقوق ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہما جناتک و نارک، وہی دونوں تیری جنت ہے، وہی دونوں تیری دوزخ ہے۔ یعنی اگر تم ان کی خدمت کرو گے تو جنت کے حقدار بن جاؤ گے، اور اگر تم ان کی خدمت ترک کر دو گے تو وہ تمہیں دوزخ میں پہنچانے کا سبب بھی، باعث بھی بن سکتے ہیں۔ اس حدیث سے یہ بخوبی واضح ہوتا ہے کہ پنجگانہ نمازیں، روزے، نوافل، عمرے، حج، صدقات، خیرات ادا کرنا جنت میں لے جانے کا باعث نہیں بنتا۔ اگر ان اعمال کو کرتے ہوئے کوئی اپنے ماں باپ کا گستاخ ہے، بے ادب ہے اور ماں باپ کی خدمت گزاری نہیں کرتا، تو حدیث کے الفاظ اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ ماں باپ کے گستاخ اور بے ادب کی ہر طرح کی باتیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوں گی اور انہیں ان باتوں کے باوجود جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی نے آ کر حضور کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے نزدیک کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ صحابی نے عرض کیا، پھر کون سا عمل اللہ کے نزدیک محبوب ترین ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثم بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ صحابی نے پھر عرض کیا کہ اس کے بعد کون سا عمل پسندیدہ ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں؟ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الجہاد فی سبیل اللہ،
یعنی اللہ کی راہ میں جہاد کرنا پسندیدہ ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ والدین کی خدمت ایسا عمل ہے جو جہاد سے بھی زیادہ فضیلت اور درجہ رکھتا ہے۔ عقائد بیان کرتی ہوں۔ خواجہ شمس الدین عظیمی اپنی کتاب ہمارے بچے میں ایک چشمدید واقعہ بیان کرتے ہیں کہ والدین کی خدمت اور والدین کے ادب و احترام کے صلہ میں جو دعائیں اللہ تعالیٰ ان کی قبول کرتا ہے اور انسان کو اس کے صلے میں آخرت میں تو جو کچھ ملنا ہی ہے، دنیا میں بھی وہ مقام و مرتبہ ملتا ہے کہ اس کی مثال نہیں۔ شمس الدین عظیمی اپنی کتاب ہمارے بچے میں ایک چشمدید واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میرے ایک دوست حبیب بینک کے مینیجنگ ڈائریکٹر تھے۔ میرا ان کے یہاں آنا جانا تھا۔ ایک روز میں ان کی والدہ صاحبہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ وہ بہت خوبصورت خاتون تھی، پھول جیسا معصوم چہرہ تھا، ان کی آنکھیں شفقت کی قندیل تھی، ہاتھوں میں ریشہ تھا، یعنی ان کے ہاتھ کامتے رہتے تھے۔ انہوں نے پیک ڈالنے کے لیے اپنے اگال دان اٹھایا تو وہ ان کے ہاتھ سے گر گیا۔ اس وقت میرے دوست سامنے بیٹھے کرسی پر جھولے جھول رہے تھے۔ وہاں ان کی بیگم صاحبہ بھی موجود تھی، بہنیں بھی تھی، نوکر چاکر بھی تھی۔ میں نے دیکھا کہ میرے دوست تیزی سے آئے اور انہوں نے اپنے ہاتھوں میں سارا تھوک وغیرہ اٹھایا، اگال دان میں ڈالا، پھر جلدی سے باتھ روم میں گئے، وہاں سے ٹیشو پیپر، اسفنج اور پانی لے کر آئے۔ اپنی اماں کا ٹیشو پیپر سے منہ صاف کیا، پھر پانی سے منہ دھلوایا، تولیے سے خشک کیا اور اس کے بعد قالین صاف کیا۔ میں بڑا حیران ہوا کہ یہاں اتنے نوکر ہیں، ان کی بیٹیاں اور بہنیں بھی بیٹھی ہیں، دوسرے لوگ بھی ہیں۔ میرے دوست اتنے بڑے آفیسر ہیں، حبیب بینک کی کئی 100 برانچوں کی نگرانی اور دیکھ بھال کرنا ان کی ذمہ داری تھی، پھر بھی یہ سارا کام انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے کیا۔ میں نے ان کی بہن سے پوچھا کہ اماں کے سارے کام آپ کے بھائی کرتے ہیں؟ ان کی بہن نے بتایا کہ اماں کے سارے کام وہ خود کرتے ہیں۔ میں نے جب ان کے بارے میں معلومات حاصل کی تو پتہ چلا کہ تعلیمی لحاظ سے وہ صرف کام تھے۔ بینک میں ملازم ہوئے، ایک بینک سے دوسرے بینک گئے اور ترقی کرتے کرتے اللہ نے انہیں اتنی عزت بخشی کہ حبیب بینک کے مینیجنگ ڈائریکٹر بن گئے۔ دیکھا بچوں، ایسی کئی بے شمار واقعات ہیں، ایسی کئی بے شمار مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ جس کسی نے بھی اپنے ماں باپ کی خدمت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں ضرور عزت بخشی ہے۔ آج تک ایسا دیکھنے میں نہیں آیا کہ بچوں نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی ہو، اپنے والدین کی عزت کی ہو اور ان کا احترام کیا ہو، اور وہ دینی اور دنیاوی اعتبار سے پیچھے رہ گئے ہوں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ضرور ایسے وسائل فراہم کر دیتا ہے کہ وہ دنیا میں بھی عزت دار ہوتے ہیں اور بڑے بنتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں ہر اعتبار سے نوازتا ہے، مالی اعتبار سے بھی، علمی طور پر بھی، عزت و وقار اور سٹیٹس کے حوالے سے بھی۔ یوں تو ہر ماں ہی اپنے بچوں کے لیے دعا کرتی ہے، ہر ماں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی اولاد بڑا آدمی بنے، لیکن جب اولاد اپنے ماں باپ کا ادب کرتی ہے، ان سے احترام سے پیش آتی ہے تو اس دعا میں گہرائی پیدا ہو جاتی ہے اور خود دل سے، اور جو دعا دل سے نکلتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ یاد رکھو، جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کا کہنا مانتے ہیں، اپنے ماں باپ کا ادب کرتے ہیں، وہ اس دنیا میں بھی خوشحال رہتے ہیں، اور جب دوسری دنیا میں چلے جائیں گے تو ماں کی خدمت کے صلے میں انہیں وہاں بھی جنت ملے گی۔ آپ نے شیخ جاتے ہیں، دیکھا بچوں آپ نے کہ والدین کا کس حد تک ادب و احترام کرنا ضروری ہے، اور کیسی کیسی ہستیوں نے ادب و احترام کیا، ماں باپ کی خدمت کی اور مقام پایا۔ میں اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئے تو ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور لائک کیجئے، اور اگر آپ نے راج دلارہ ٹی وی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی